بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکہی بات فیض صاحب نے کہا تھا، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، انکہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ انکہی بات کے ساتھ وجہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع ہے شہر کراچی۔ برسوں بعد جب اس شہر میں آنا ہوا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ غائب ہے۔ وہ بسیں، وہ سرکولر ریلوے، سب نظر ہو گئی ہے کرپشن کی، چائنا ٹکن کی، مافیا کی، اس کی نظر ہو چکی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کراچی دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کے بارے میں عالمی میڈیا گروپ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ یہ شہر سیاسی طور پر یتیم ہو گیا ہے۔ اس شہر میں تمام ٹریفک کا بہاؤ صبح کے وقت ایم اے جناح روڈ کی طرف ہوتا ہے۔ شہر کے ہر کونے سے ٹرانسپورٹ پورٹ کی طرف اور ایم اے جناح روڈ کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح شام 5 بجے کے بعد ٹریفک کا بہاؤ شہر کے مختلف علاقوں کی طرف ہوتا ہے۔ ایم اے جناح روڈ سے نکل کر ٹریفک جام معمول بن گیا ہے۔ شہر کی 42% آبادی سفر کے لیے برسوں پرانی زنگ آلود سال خوردہ بسوں پر انحصار کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ بسوں کی چھتوں پر تک سفر کرتے ہیں۔ یہ شہر ملک کی کل ٹیکس کی آمدنی کا 80% سے زیادہ ادا کرتا ہے، اور اس کے باوجود وزیر اعظم یہاں کے عوام کو ٹیکس چور کہتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم جو ہمارے کراچی کے ٹھیلے والے سے بھی کم ٹیکس ادا کرتا ہے، وہ وزیر اعظم جس نے بنی گالہ کے لاکھوں اس مربع گز زمین پر اکیلے آدمی کا گھر بنا ہوا ہے۔ مربع گز، یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ کس طرح ہوا، کیسے ہوا۔ بہرحال دوسروں کو ٹیکس چور کہنے والا شخص جو ہے خود اس زمین پر موجود ہے، گھر بنائے جس پر اس کا گھر بن ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر بنے بنائے گھر گرائے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو ناجائز طریقے سے بنایا گیا۔ درست ہے، لیکن سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ جو اس کے ذمہ دار تھے ان کو سزا نہیں دی جا رہی۔ بہرحال بلومبرگ کی ہی رپورٹ کے مطابق کراچی دنیا کے ان 100 شہروں میں سے ایک ہے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام خراب ہے۔ خراب کیا ہے ہی نہیں۔ یہ 1885 میں کراچی میں ٹرام چلتی تھی اور ویانا میں بھی چلتی تھی، دونوں شہروں میں ایک ساتھ شروع ہوئی تھی۔ ویانا میں ٹرام ترقی کرتے کرتے جدید طرز کی اورنج ٹائپ کی ٹرین یا میٹرو ٹرین منتقل ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر نہ صرف ٹرام غائب ہو گئی، بڑی بسیں غائب ہو گئیں، بلکہ اور منی بسیں غائب ہو گئیں، اور اس کے بعد اب رکشوں پر کے رحم و کرم پہ یہ شہر رہ گیا ہے۔ رکشوں کے رحم و کرم پر سڑکیں کھدی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، ان کے اوپر چلنے والے رکشوں میں، گاڑیوں میں لوگ جب جاتے ہیں تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے۔ یہ سب شہر پر اپنا دعویٰ جتاتے ہیں، یہ ہمارا شہر ہے، یہ شہر ہمارا ہے، ہم اس کے والی وارث ہیں، یہ ہمارا ہے، حق دو۔ لیکن کراچی کو اپناتا کوئی نہیں ہے۔
میں صفائی کے علاوہ یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ صفائی نہیں کرتے. اگر کہیں صفائی، لوگ کوڑا کرکٹ ایسے پھینکتے جیسے یہ ان کا شہر ہے ہی نہیں. لوگ اپنے گھروں کے سامنے کوڑا پھینک رہے ہوتے ہیں، گویا یہ ان کا شہر نہیں ہے. کس طرح کے لوگ ہیں؟ ان کے سماجی رویے کیا ہیں؟ ان کے اخلاقی رویے کیا ہیں؟ جب تک خود آپ نہیں اٹھیں گے اپنے شہر کو بنانے کے لیے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں اٹھے گا. بارشوں میں حادثات ہوتے ہیں. نالوں کے اندر کس نے کوڑا پھینکا؟ نالوں کو کس نے پلاسٹک سے بھرا؟ عوام نہیں نا. یہ اپنا کوڑا کون نالوں میں بھرتا رہا؟ پھر شکایت نہ کیجیے. بارشوں میں گزشتہ سال 2020 میں 64 افراد ہلاک ہوئے، 10,000 افراد زخمی ہوئے، بجلی کا سارا نظام معطل ہو کے رہ گیا. اس سونے کی چڑیا سے ٹیکس تو سب لیتے ہیں، اور اس کو ٹیکس چور بھی کہتے ہیں. اس کے اوپر ٹیکس کا بوجھ لاتے بھی چلے جاتے ہیں. بجلی بھی یہاں کی مہنگی کرتے ہیں، اور پروڈکشن بھی چاہتے ہیں. یہاں بجلی سستی ہونی چاہیے، گیس سستی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ٹیکس دیتا ہے. یہ شہر یہ پورے ملک کو چلاتا ہے. گیس بجلی یہاں سستی ہونی چاہیے. یہ باقر رضا، جہانگیر، شوکت ترین اور عمران خان اور اسد عمر جیسے جہلا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شہر کو اگر سستی بجلی اور سستی گیس نہیں ملے گی تو پروڈکشن سستی نہیں ہوگی، اور یہاں سے ایکسپورٹ نہیں ہوگی. جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر و قیمت میں کیا اضافہ ہوگا؟ حکومتیں کراچی کے منصوبوں کے لیے وعدے تو کرتی ہیں، لیکن ان منصوبوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا. وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ کراچی کے لیے 1,10,00,000,000 روپے یعنی 16.8 ارب ڈالر خرچ کریں گے. 3 سال ہو گئے، ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. گرین لائن جو نواز شریف کے زمانے میں دور میں بنی تھی، نمائش تک، اس پر اپنے جھنڈے لگا کر اپنا کارنامہ کہہ کے اب تک چلی نہیں ہے. بس 25 دسمبر کا اعلان ہے، کیا پتہ اس دن بھی چلے یا نہ چلے. کوئی اور سرجانی سے ٹاور تک بس آئے گی تو ٹاور جانے کے لیے سرجانی سے ٹاور تک جانا تھا نا. سرجانی سے نمائش تک بس آئے گی تو ٹاور کیسے جائیں گے؟ لوگ پیدل جائیں گے. بہرحال 15 سال پہلے سرکولر ریلوے ختم کر دی گئی، اور 15 سال سے اس کی بحالی کا اعلان ہو رہا ہے. 1997 میں بند کر دیا گیا تھا. اب اسی طرح پانی کی فراہمی ٹینکر سے کی جا رہی ہے. بہرحال اس کے علاوہ منصوبے تو بہت سارے ہیں کراچی کے لیے. گرین لائن آج سے 5 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، اور جو ریڈ لائن ہے اس کا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی. پیسے جو ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آ چکے ہیں. سرکولر ریلوے کے لیے الگ پیسے لیے جا چکے ہیں. بلیو لائن، اورنج لائن اور یلو لائن یہ بھی شروع ہونے ہیں، لیکن ان کی کوئی تفصیل کہیں پر نہیں ہے موجود ہے. اور اس لائن یعنی عالمی بینک کے مطابق، عالمی بینک نے کہا ہے کہ کراچی کے 1500 افراد کے لیے 100 نشستوں کی ایک بس کی ضرورت ہے. ہر 1500 کے لیے 100 نشستوں والی ایک بس چاہیے. 3 کروڑ کا شہر، آپ خود سوچیں کہ اس کو کتنی بسوں کی ضرورت ہے. یہ انکہی بات ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.